دوستوں، آج صبح جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو، اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص عمل کو جو شخص بھی صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل صبح کے وقت کا بادشاہ اور سلطان وظیفہ ہے۔ بس اس وظیفے کو کرنے کی ایک چھوٹی سی ترتیب ہے۔ تھوڑا سا وظیفہ صبح کرنا ہے اور تھوڑا سا وظیفہ رات سونے کے وقت کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو آپ نے رات سونے سے پہلے عمل کرنا ہے وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ چھوٹا سا صدقہ ہے جو کہ آپ لوگ باجرے کی صورت میں یا چاول کی صورت میں یا چینی کی صورت میں ایک مٹھی میں چاول لے لیں یا چینی لے لیں، کچھ بھی لے کے اس کو تھیلی میں ڈالیں، اس تھیلی کو گانٹھ لگائیں اور سونے سے پہلے اس کو اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر اس کو صدقہ کر دیں۔ اوپر چھت پہ ڈال دیں کہ چیل کوے اس کو کھا لیں یا چڑیا کھا لیں، یا پھر پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں کہ چوٹیاں کھا لیں، حشرات الارض کھا لیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ بس آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صبح کے وقت کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو اللہ والوں نے بتائی ہے، آپ نے اس کے مطابق ہی کرنی ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی سمجھ بھی آ سکے اور آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت بھی مل سکے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، یا غنیوں، ایک اسم ہے یا فتاحو۔ یا غنیوں کے ذریعے اللہ اس بندے کو غنی فرما دیتا ہے، اور یا فتاحو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، جو اللہ تعالیٰ کے ان دو اسما کو صرف آج کے دن میرے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، اس بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں رزق کی وسعت چاہتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے بے برکتی کو، نحوست کو مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، جو شخص ہمیشہ کے لیے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ صرف ان دو اسما کا ورد کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں یقین کریں بدل جاتی ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے جس چیز کی وہ طلب کرتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جو اس کی حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی اس کو تمنا اور ضرورت ہوتی ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ قیمتی عمل ہے۔ تو سب سے پہلا اسم جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کا ہے۔ یا غنی کے آپ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف پہلے بھی پڑھے ہوں گے۔ اگر آج آپ یا غنیوں، یا فتاحو اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم اللہ الصمد، یہ تین چیزیں اگر آج یہ تین کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور یہ تین آپ لوگ وظائف پڑھ لیں، بالکل تھوڑی سی تعداد میں، کوئی گھنٹوں یا مہینوں کا عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی دن کا چند منٹوں کا عمل ہے، اور ایک ہی دن کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے دوستوں، آج اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی ذات غنی فرما دے گی۔ مال و اسباب سب بے قدر اور بے تحاشا بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کی زندگی میں یقین کریں کبھی محتاجگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم والا سیدھا رستہ اور سلامتی والی زندگی آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرضوں کی محتاجگی کا عالم ہے، قرض بے تحاشا ہے، اور قرض جیسے دلدل سے آپ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص وظیفے کو، اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے، اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کو بے تحاشا رزق اور مال و دولت اللہ پاک کی ذات کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔
اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے لیے نئے نئے راستے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے لیے نئے نئے اسباب پیدا کروانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ہر طرح کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، مشکل بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے سارے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، نئے نئے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اس ایک ہی عمل سے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ رزق اور مال و دولت ملتا ہے کہ جو شخص کس قدر قرضے کے اندر جکڑا گیا ہو، قرض دار ہو، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا ہو، مشکل آ چکی ہو، تو آپ لوگ باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبلے کے جانب منہ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر غم کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے قرضے، جتنے بھی زیادہ قرضے ہوں، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے سارے قرضے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ والے تو آئے دوستوں، وقت کو ضائع کیے بغیر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، ایک مرتبہ دوسرا کلمہ شریف پڑھ لینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک ہی بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا اور وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ 2-3 منٹ کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بے حد فائدہ حاصل ہوں گے۔ تو دوستو ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند نوکری مانگ لیں، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا اس عمل کی ترتیب کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، تاکہ آج وہ لوگ خاص کر کے جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، اب کسی وظیفے کو کرنے کو دل نہیں کرتا، تو بس ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یا غنیو، یہ تو بڑا آسان سا لفظ ہے، اور اس لفظ کے ذریعے، اس نام کے ذریعے، اس اسم پاک کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ سے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، اللہ اس کو گھر عطا فرما دیتا ہے، جو مقروض ہوتا ہے اللہ اس کو قرضوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، جو مال و دولت کے طلب رکھتے ہیں وہ صرف اس اسم پاک کو، اس عمل کو کر کے اللہ پاک کی آپ لوگ بارگاہ میں دعا کریں، طلب کریں، ساری حاجات پوری اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ سے خزانے بھی مانگے جائیں، رب کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے، گاڑی مانگی جائے، بنگلہ مانگا جائے، دیکھیں اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہی نہیں، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کچھ دیر نہیں، صرف ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ وہ تو ہر وقت خزانے کھول کے بیٹھا ہے، وہ تو فرماتا ہے
کہ میری بارگاہ سے مانگو اور اس سے بہتر کلمات آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ ترقی رزق کے لیے اور رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تو آئے دیکھیں، یا غنیوں، اے بے پرواہ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی بندے کو محتاجگی نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس موجود ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے کہ میں ہوں، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ ہیں، دنیا کا ہر شخص، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر چیز، ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے، لیکن میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکومت ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ غنی بھی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو اور عمل کو سمجھیے گا کہ وہ ہر مانگنے والے کا، ہر سوال کرنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم سے اور فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس میں جلالی ہے۔ اور اس میں پاک کے عادات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اس اسم پاک کے عادات کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ یہ آپ نے اس اسم پاک کے عادات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو اس اسم پاک کے عادات ہیں 1060۔ کتنے ہیں؟ 160۔ یا غنیوں کے جو عادات ہیں وہ 160 ہیں۔ تو اس اسم پاک کی قسم پڑھنے والے انسان میں قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں سے احساس سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسم ترقی دکان کے لیے، جس شخص کی خاص کر کے دکان ہے اور دکان نہیں چلتی، آمدنی کم ہو رہی ہے، اتنی کم کہ گزارا نہ ہوتا ہو، اس کو چاہیے کہ جب صبح کا وقت ہو تو دکان کھول کر اس اسم پاک کو پڑھ لے اور اس کو پڑھتا رہے، خوب پڑھتا رہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کے گھر کے دکان میں اتنے گاہک آئیں گے، گاہکوں کا اتنا رش لگ جائے گا کہ محلے کی ساری دکانوں سے زیادہ اس بندے کی دکان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ کو کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی، خاص کر کے رزق کی تو آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ اس عمل کو مکمل سمجھ کر ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ اگرچہ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، کچھ چیزیں میں نے اضافی بھی بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل ہو جائے اور آپ کو بار بار وظائف کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ہی عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو جو شخص کو یہ شکایت ہو کہ میری آمدنی کم ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، وہ اس اسم پاک کو پڑھے، انشاءاللہ پھر دیکھے اس کے کاروبار میں کتنی برکت، کتنی آمدنی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، رزق اتنا زیادہ آتا ہے، اتنا زیادہ مال و دولت آتی ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن رزق کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اب ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی آپ کی اس عمل کے ذریعے حل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں، اب جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، اس تعداد کے مطابق آپ نے یہ پہلا اسم پاک یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال کے مطابق صرف 7 سے 8 منٹ لگیں گے، اور اتنے بھی نہیں لگیں گے، بلکہ بہت جلدی آپ اسم پاک کو کر لیں گے۔ اب یہاں تک تو
آپ کو یا غنیوں کی سمجھ آ گئی۔ اب بتائے گئے طریقے سے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ، اچھا یا غنیوں کو ایک بار پھر بتا دوں، 160 مرتبہ 160 ٹائم 160 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھا جائے گا، صرف اور صرف 160 مرتبہ۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے خاص مقصد کی نیت کری، اور پھر آپ نے تعوذ تسمیہ کے ساتھ اس کو وظیفے کو سٹارٹ کرا، اور پھر آپ نے 160 مرتبہ یا غنیوں پڑھ لیا، اور اس کی تعداد کے مطابق ہی پڑھ لیا، کیونکہ ایک بار کا جو عمل ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، گھر کا چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ نے یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں اس وظیفے کی تعداد کم ہے، اس کو کم تعداد میں پڑھنا ہے، وہ تعداد میں بتاتا ہوں، پہلے یا فتاحو کو آپ ذرا سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور آپ کو پھر اللہ الصمد کا وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، اس کا میں وقت بھی بتاتا ہوں کہ آج آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد یہ ان دونوں سے جدا پڑھنا ہے۔ بس اتنی سی بات کو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر عمل سمجھ آ جائے گا، اور آپ اسی کے مطابق کریں گے تو ہر ایک چیز پر غلبہ ہوگا، تمام پریشانیاں ایک ہی دن کے اندر اللہ پاک آپ کی دور فرما دے گا، اور انشاءاللہ وہ راحت، وہ زندگی میں سکون، وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہوگا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے، کیونکہ یا فتاحو اس کا مطلب ہے ایک کھولنے والے، تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس فتح ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت، آفت اور وبا دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور سختی ختم ہو جاتی ہے، اور تنگدستی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے تو حاسد بڑے ہیں جو حسد کرتے ہیں، ہمارے تو دشمن بہت زیادہ ہیں جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنوں میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر وقت تلوار لیے سر پر کھڑا ہوتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے، زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو چکی ہے، تو یہ عمل ان کے لیے تمام راستے کھول دے گا، کوئی دشمن ان کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا، اس قدر یہ بہترین عمل آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل ایک ہی ہے، وظیفہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا ہے، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بندہ عمل کرتا ہے، پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اسم پاک کے ذریعے آپ کے رحمت کے، راحت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور تکلیف دینے والی ہر قسم کی ہر چیز کو اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ اب جتنی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، پریشان کرنے والی چیزیں ہیں، وہ لوگوں میں ہوں، انسانوں میں ہوں، جانوروں میں ہوں، کسی بھی طرح کی ہوں، وہ شیطانی چیزیں ہوں، وہ حیوانی چیزیں ہوں، وہ کوئی بھی ہو، جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ اپنی رحمت کے ذریعے دور فرما دیتا ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ رشت و ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دوستوں اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے ہے؟ پتہ نہیں کتنا اچھا عمل آپ کو چاہیے ہوگا، تو یہ وہ عمل ہے جو کبھی خطا بھی نہیں ہوتا، 101% اس عمل کے بہترین اثرات ہیں، اور اس عمل کے بہترین فائدے ہیں، تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھلتا ہے۔ تو دوستوں اب آپ نے اس اسم پاک کو، امام شہری نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رازق اور رحمت کے دروازے کھولنے والے، اسباب میسر کرنے والا، اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا، یعنی کہ بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا، رکی ہوئی چیزوں کو چلانے والا،
اور ہمارے لیے غم کے دروازے کھولنے والا اور ہمارے غیب کے دروازے کھولنے والا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور میں دل نہیں لگے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اب میں یہاں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو بندہ آج ان 3 اسماء کا عمل کر کے دیکھ لے گا۔ یہ صرف ایک ہی دن کے پڑھنے سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ہر راستہ ہموار انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ جن لڑکوں کے یا لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی ہی جو ہے دردی والی زندگی ان کی گزرتی ہے، ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمارا یہ فرض ادا ہو، خاص کر کے اس گھر کے اندر کوئی بھی فرد ان اسماء کو پڑھنا شروع کر دے، رب اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دے گا، سارے راستے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے، خاص کر کے وہ لوگ جو قید کے اندر ہیں اور قیدیوں کو قید سے خلاصی دلوانے کے لیے، ان کے لیے قید کے تالے کھلوانے کے لیے یہ عمل کرنا ان کی رہائی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اس کو امتحان کے اندر کامیابی ملے، ایسے ہی کوئی جو ہے وہ مفکر ہے، انجینئر ہے، اس کی خواہش کرتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو نئی نئی ایجادات ملے، یا کوئی خواہشات ہو کہ ہر شعبے میں اس کو فتح اور نصرت حاصل ہو، تو پھر کامیابی ملے، تو وہ پھر اس وظیفے کو پڑھے اور غیب سے عمل کو کرے، اور پھر دیکھے کس طرح سے اللہ پاک یا فتح پڑھنے سے اس کو جو ہے وہ نیکیوں سے ہمکنار کرتا ہے، کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، نئے نئے راستے کھولتا ہے، نئے نئے اسباب بناتا ہے۔ بے شک وہ مسبب الاسباب ہے، وہ راستے کھولنے والا ہے، اسباب بنانے والا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے تو یہ اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے 499 ٹائم، یعنی کہ 489، 499 اگر انگلش میں اس کو بتاؤں تو 489 ٹائمز، اتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اگر اتنی بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر 90 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس اسم پاک کو پڑھیں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ تو یہ تو وقت میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کی اس کی تعداد بتائی ہے اور طریقہ کار بتائے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو دوستوں، خاص کر کے بچوں کی پڑھائی میں دھیان لگانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بچے کن ذہن ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ پڑھ کر ان کو پانی کے اوپر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور سبق بھی یاد ہونے لگ جاتا ہے اور امتحان بھی کامیابی کے راستے میں اس کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہر چیز کو انشاءاللہ آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اب میری دکان نہیں چلتی، یا میری فلاح کام میں رکاوٹ ہے، یا فلاح مسئلہ ہے۔ صرف اور صرف انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، ذلت و رسوائی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، دشمنوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر طرح کی مشکل اس عمل کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں اگر آپ اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو دوستو، بتائے گئے طریقے سے یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد اب تیسری بات کرتے ہیں اللہ الصمد کی۔ اب یہ عمل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا وقت میں بتا دیتا ہوں، اور یا فتاحو کا وقت، اللہ الصمد کا عمل میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اور یا فتاحو کا وظیفہ آپ کو بتا دیا، کس وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ بذات خود آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے تو آپ نے اس چیز کا تصور رکھتے ہوئے اب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو اسم پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ الصمد، یا اللہ الصمد کے پہلے میں نے بہت سارے اعمال دیے ہیں، آپ کو بہت سارے وظائف دیے ہیں، میں نے آپ کو بہت سارے وظائفوں سے اللہ الصمد کے پہلے بھی نوازا ہے۔ جو لوگ اس اللہ الصمد کے عامل بننا چاہتے ہیں تو عامل بننے کے لیے بھی میں نے عمل دیا ہے، اور اس کو کریں انشاءاللہ، اس کے عامل بن کر ساری زندگی اپنے لیے آسانیاں
ڈھونڈیں اور یہ اس میں پاک اللہ الصمد جو ہے اس کو آپ کو ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہوگی۔ کسی کو ظلم کے ہاتھوں میں کبھی بھی آپ گرفتار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے بے نیازی، اے بے نیاز، یعنی کہ جو اللہ پاک کی ذات ہے وہ بے نیاز ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات کیسی بے نیاز ہے وہ آج آپ لوگوں کو میں نے بہت سارے پہلے بھی طریقوں سے بتایا ہے، بہت ساری حدیثوں کے مطابق اللہ الصمد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو لہٰذا صرف اس کی تعداد کو سماعت کر لیں، 115 بار پڑھا جائے گا۔ اللہ والوں 115 بار اللہ الصمد کا وقت پڑھا جائے گا۔ اس کا جو وقت ہے وہ آپ لوگ اس عمل کو سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ صبح کے وقت کا یہ عمل ہے، فجر کے وقت کا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح کے وقت پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور رات کے وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، اور جو میں نے طریقہ آپ کو پہلے شروع میں بتایا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو اینڈ میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں کو کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے، اور جتنا آپ نے پہلے درود پاک پڑھا اول میں اتنا ہی آخر میں درود پاک پڑھ لیے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے فیض و برکات جب دیکھنے کو ملیں گے نا، آپ جھولیاں اٹھا کے دعا کریں گے۔ اللہ والوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، تھوڑی تعداد زیادہ ہے۔ اگر اپنے لیے محنت نہیں کریں گے پھر کس کے لیے محنت کریں گے؟ بچیاں روتی ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں دعا کر دیں، میں یہ کہتا ہوں میری دعا سے کیا ہوگا؟ اگر میری دعا سے سب کچھ سنبھلنے والا ہوتا تو اللہ پاک سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہی رہتا۔ بات یہ دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کوششیں بھی کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا دعا میں کر دیتا ہوں اینڈ کے اندر، کیونکہ آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ دعا نہیں کروائی۔ دعا کر دیتا ہوں، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان سب کے نصیبوں کو کھول دے، ان سب کی دل کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، جن کا گھر نہیں ہے اپنا گھر عطا فرما، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے ان کو اپنی گاڑی عطا فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ عزتوں کے محتاج ہیں ان کے اوپر بہتان لگا دیے جاتے ہیں اور ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، میرے مولا ان کو عزتوں سے نواز۔ میرے مولا ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے صحابہ کرام کا ہمیں بہترین طور پر جس طرح ان کی عظمتیں ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ان کی گستاخی سے ہمیں بچا، بالخصوص اہل بیت جن کا بہت بڑا کردار ہے اس دین متین کی، ان کی بہت خدمت ہے۔ میرے مولا ہمیں اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنا، مولا علی کا سچا پکا عاشق بنا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ہمیں سچی پکی محبت عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں ان پر درود بھیجنے والا بنا دے، جس طرح سے درود ابراہیمی ہے میرے مولا، جو مانتے ہیں وہ بھی درود پاک بھیجتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیری کرم نوازی سے میرے مولا، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما۔ میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری زندگی میں پوری دنیا میں نظام عالم اور انصاف کا عالم، انصاف کا علم بردار بن جائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام بھی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔